أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تمام ناظرین اور سامعین کو مدکر فہم قرآن کورس کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس مجلس اور نشست میں ہم ایک عظیم صورت کی معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ صورت جسے ہم تقریباً ہر کوئی نماز میں پڑھتا ہے، اور وہ صورت جو بچپن میں ہمیں سکھائی جاتی ہے، تو ضروری تھا کہ قرآن کریم کے اس عظیم الشان صورت کو ہم معانی اور مفاہیم کے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اور چونکہ ہمارے مدکر فہم قرآن کورس میں کل آخری پارے کا آدھا حصہ مکمل ہو چکا ہے، سورۃ الاعلیٰ سے سورۃ الناس تک، تو اس لیے بھی مناسب تھا کہ ان میں سے ایک سورت کی تفصیلی تفسیر ہو، تو منتخب کیا ہم نے سورۃ الاخلاص کو۔ سورۃ الاخلاص کی تفسیر کئی چیزوں پر مشتمل ہے: سورت کے نام، سورت کے فضائل اور خصائص، مکی ہے مدنی، مقاصد، اہداف یا موضوعات اس سورت کے۔ سب سے پہلے ہم تو اردو میں اس کا ترجمہ تفسیر پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں کئی آیات ساتھ پڑھوں گا، لیکن ساتھ ترجمہ اور تفسیر کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ مدکر فہم قرآن کورس میں اس کو پڑھ چکے ہیں۔ ایک مقدمہ کے طور پہ، بنی آدم جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن یہ لوگ اپنے رب کی تعارف اور پہچان کرنے سے قاصر رہے۔ لوگوں کو یہ کافی نہیں تھا کہ جو رب خود اپنے بارے میں اوصاف صفات بتائے، بلکہ لوگوں نے اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ صفات اور اوصاف بنانے شروع کی۔ کچھ نے اللہ کے لیے نسبت بھی بنائی، یعنی نسب، خاندانی رشتہ وغیرہ۔ تو اس لیے نصارہ، کرسچن، انہوں نے، عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا وہ بھی منتخب کیا، اور کہنے لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ اور پھر یہ بات یہاں تک نہ رہی کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، بلکہ آگے چلتے گئے ان کے خیال میں کہ یہ بیٹا اس لیے پیدا ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کا کفارہ ادا کرے جو کہ آدم علیہ السلام یعنی اس کے باپ نے کیا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام سے جو گناہ جنت میں ہوئی ہے، اس گناہ کو کیسے معاف کریں گے؟ تو بقول ان کے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو خود قتل کر لے گا، تو اس سے تمام انسانوں کی گناہیں اور وہ جو گناہ سب کے ساتھ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ بلکہ اگر دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہیں، کیونکہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود اللہ تعالیٰ کی صفات اس میں موجود ہیں، جیسے انگلش میں ٹرنٹی عقیدہ کہتے ہیں، اور عربی میں اسے عقیدہ تثلیث، اور اردو میں میرے خیال میں اس کو تثلیث کا عقیدہ کہتے ہیں، کہ عیسیٰ علیہ السلام جز ہے اللہ تعالیٰ سے، نعوذ باللہ، اور یہی خدا ہے۔ تو ہم اس طرح کے الفاظ میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو قتل کرنے پر مجبور ہوا تاکہ بنی آدم کے اس گناہ کو معاف کریں۔ الغرض کہ یہود نصارہ نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا بنایا، اس طرح کچھ اور لوگوں نے بھی۔
پھر اس کے برعکس بھی کچھ لوگوں کے عقائد آئے۔ برعکس عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی صفات دی ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی صفات دی اور وہ سمجھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ اب اس کے برعکس عقیدہ جو کہ یہود ہے، وہ یہ سمجھنے لگے، اور یہ عقیدہ دونوں عقائد مسلمانوں میں بھی کچھ پائی جاتی ہیں۔ پھر آپ خود اس پہ غور سوچ کر لینا، کیونکہ کسی کے نام لینا یا بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ تو یہود نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب 7 دنوں میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا تو 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا۔ کیا کیا؟ آرام کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت تک گئے تھے، نعوذ باللہ۔ تو انسان کی صفات اللہ تعالیٰ کو دینا۔ اسی طرح یہ تورات کے تکوین، ایک سفر ہے تکوین، اس میں لکھا ہوا ہے، تورات میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح اس میں لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام، سفر تکوین تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں چل رہے تھے اور انہیں وہ درخت نظر آیا جسے آدم علیہ السلام نے منع کیا تھا کہ اس سے نہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے کام پر پچھتا گئے کہ کیوں میں نے آدم کو پیدا کیا، نعوذ باللہ۔ یہ انسانی صفات ہیں۔ اسی طرح اسی سفر تکوین تورات میں لکھا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک رات یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کشتی کرتے رہے اور حتیٰ کہ فجر تک کشتی میں مصروف رہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ لیکن دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی کچھ عقائد ہمارے مسلمانوں میں بھی ہے کہ کچھ لوگوں کے بارے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں نے اللہ کو گرنے سے بچایا، فلاں نے اللہ سے نعوذ باللہ کشتی کی، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا، جبکہ یہی باتیں یہود کی بھی تھی۔ اس سے آگے چلتے ہیں، کیونکہ دنیا میں صرف یہ 2 مذہب نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے، جو کہ ہندوازم ہے، ہندو اور بدھ مت ہے۔ ہندو کیا کہتے ہیں؟ ہندو کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز دنیا میں عقل سے پیدا وجود میں آیا ہے، ہر چیز عقل سے وجود میں آیا ہے۔ عقل کے علاوہ سب جو ہے وہ خیالات ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنا بھی انسان کوشش کرے تو عقل سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جز ہے، اللہ تعالیٰ ہی انہی چیزوں میں ہے۔ وہ ہے کہ کائنات پورا جو ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس لیے ہندو کا جو دین ہے سمجھنے میں سب سے دشوار اور مشکل ہے، اور اس لیے انہوں میں کروڑوں کے حساب سے خدا پائے جاتے ہیں کہ انسان کو نہیں سمجھتا کہ یہ فلاں چیز کو خدا کیوں بنایا گیا ہے، کیا اس کے فائدے کے لیے یا اس کے نقصان کے لیے۔ اگرچہ 3 بڑے اس میں سے مشہور ہے، آپ کتابیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو باقی چیزیں ہیں کوئی سمجھ نہیں آئے گی کہ کیوں اس کو خدا بنایا گیا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ کائنات میں ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے۔ اور یہی عقائد پھر حلولیہ وغیرہ میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے۔ اسی طرح فلسفیوں کا بھی اللہ کے بارے میں کچھ عقیدہ تھا، اور آخر میں یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی سمجھ اور معرفت یہ کسی بھی طرح انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، انسان کے لیے بالکل ممکن نہیں ہے۔ تو اس اندھیروں میں انسان ہر طرف بھٹکے ہوئے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف خود انسانوں کو کروایا۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ مشرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے جس رب کی عبادت کی دعوت دیتے ہو وہ کیا چیز ہے؟ پتھر ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، کس چیز سے بنا ہوا ہے، وغیرہ باتیں انہوں نے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا کہ قل هو اللہ احد، قل، یا محمد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہہ دو، ہوا، جس کے بارے میں تم پوچھتے ہو، جس کے بارے میں تم بھٹکے ہوئے ہو، کوئی خدا اللہ تعالیٰ کی صفات بندوں کو دے رہا ہے اور کچھ بندوں کی صفات اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہے، ان کو کہہ دو هو اللہ احد، وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ احد یکتا ہے، یعنی اس کا کوئی تقسیم ناممکن ہے، کیونکہ ایک ہے، اس کا کوئی جز نہیں ہے، نہ اس کا بیٹا ہے کیونکہ یہ بھی جز ہے، اور نہ اس کا کوئی تقسیم ہے تاکہ وہ ہر چیز میں ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ایک ہے، منفرد ہے۔ جس طرح ذات میں منفرد ہے تو اسی طرح صفات میں بھی منفرد ہے، تو اللہ تعالیٰ کے صفات میں بھی کوئی نہیں۔ احد انسانوں کے لیے یا اکثر جب استعمال ہوتا ہے تو نفی میں آتا ہے، لا احد فی الدار، کوئی بھی نہیں، نہیں، لیکن اللہ کے لیے جب بیان ہوا تو اس بات کی شکل میں آیا، کیونکہ اللہ تعالی کا کوئی دوسرا نہیں، نہ اس سے پہلے تھا نہ اس کے بعد ہوگا۔ پھر اللہ الصمد، اللہ تعالی صمد ہے، صمد جس کا ہم عام طور پہ بے نیاز معنی کرتے ہیں، صمد وہ ہے جس کو تمام مخلوقات کی ضرورت ہو، یعنی ہمیں تمام مخلوقات کو جس کی ضرورت ہے وہ صمد ہے، اور خود اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح نقصان تمام عیبوں سے پاک ہے، لم یلد، اس کے کوئی فروع نہیں، نیچے کوئی نہیں اس کے، اور اسی طرح ولم یولد، نہ اس کا باپ ہے نہ اصل ہے اس کو، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا مثل ہے، نظیر نہیں، ہر چیز میں منفرد ہے، ہر چیز میں وہ منفرد ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ تعالیٰ نے صورت کو خود سے شروع کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، منفرد ہے، ذات میں، صفات میں، اور ہر چیز میں، اور مخلوقات اس کی حاجت مند ہے، مخلوقات کو اس کی ضرورت ہے، جبکہ اس کو کسی بھی کی ضرورت نہیں، وہ کیا ہے؟ یکتا ہے، اتحد ہے، لم یلد ولم یولد، جیسے بتایا گیا آپ کو کہ یہ کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے بنائے تھے، نصارہ، لیکن صرف بات ان پہ منحصر نہیں ہے، بلکہ مشرکون، مکہ کے مشرکین میں سے بھی بہت سارے تھے جو کہ یہ سمجھتے تھے کہ ملائک اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ مکی صورتوں میں بھی اس کی وضاحت کرتا ہے، جس طرح صورت انعام آیت 100 اور 101 میں، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ، لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے ان چیزوں سے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے بدیع السماوات والارض، کیوں اللہ تعالیٰ بیٹے اور بیٹیاں بنائے؟ اس کو ضرورت کیا ہے؟ وہ تو ہے آسمان اور زمین کا بنانے والا،
بیٹے اور بیٹی اس کی ضرورت ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، جس کو خدمت فلاں فلاں چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، کیسے اس کا بیٹا ہوگا یا اس کی اولاد ہوگی جب اس کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ مریم میں بھی فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہتے ہیں کہ رحمان نے ولد پکڑا ہے، ولد ہے اس کا۔ لقد جئتم شیئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، رحمان کے لیے کوئی مناسب ہی نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ کیوں بنائے؟ یہ تو سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، غلام ہے، کیا غلام کو کوئی بیٹا بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، یہ سب اللہ کے سامنے ذلیل بندے غلام بن کر آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ کو بیٹے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور غلام کو کیسے بیٹا بنائے؟ لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کو چنا، شمار کیا ہے، گنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر کسی کا پتہ ہے کہ کون ہے۔ اور پھر فرمایا کلہم آتیہم یوم القیامت فردا، تمام جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو ہے کوئی باپ بھی نہیں تھا، نہ کسی سے بنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ حی القیوم ہے، هو الاول والآخر، اللہ تعالیٰ اول ہے اور آخر ہے، الظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، سورۃ حدید میں جس طرح ہے۔ اور حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے اور یہ اس کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے، وشتمنی ولم یکن لہ ذلک، اور ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے اور یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ پھر آگے تفصیل میں فرمایا اما تکذیبہ ایایا، مجھے جھٹلانے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ابن آدم کہتا ہے کہ مجھے کون دوبارہ اٹھا سکتا ہے، مجھے دوبارہ کون زندہ کر سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا پہلے تمہیں میں نے نہیں بنایا؟ تو دوبارہ بنانا پہلے سے آسان ہے، کیوں تم پھر مجھے جھٹلاتے ہو کہ کون مجھے زندہ کرے گا؟ اور فرمایا کہ مجھے جو گالی دیتا ہے وہ گالی یہ ہے کہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، میں اکیلا ہوں، صمد ہوں، لم الد ولم اولد، نہ میرا بیٹا ہے اور نہ میرا باپ ہے، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ میرا کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی برابر ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ حدیث اور پڑھتے تھے، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، تم سب سے پہلے ہو، تمہارے پہلے کوئی نہیں ہے، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تم سب سے آخر ہی ہو، تمہارے بعد کوئی نہیں۔ الصمد بے نیاز ہے، جس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ تفسیر مراغی میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں ان مشرکین پر بھی رد ہے صمد کے لفظ میں، جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے معبود اللہ کے ہاں شفاعت کریں گے۔ صمد لفظ میں شفاعت کا رد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور شفاعت اس کے پاس چلتی ہے جس کو کسی کی ضرورت ہو۔ یعنی یہ بندہ آتا ہے، کوئی بندہ، اور دوسرے کے پاس شفاعت کرتا ہے کسی بڑے انسان کے ہاں، تو شفاعت کرنے والا جو شافع ہے وہ کیا ہے؟ اس بندے کو کسی کام پہ مجبور کر سکتا ہے، اور وہ بندہ جو شفاعت قبول کرے گا وہ بھی یہی دیکھتا ہے کہ میں
مجھے اس ابھی بات ماننی پڑتی ہے، کیونکہ میرا بھی کوئی کام آئے گا، اس کو کہوں گا، اور میری بھی مجبوریاں ہے، تو اس لیے اس کی شفاعت قبول کر لیتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ تو یہاں پہ تفسیر مراغی فرماتے ہیں کہ یہاں سے مراد اس طرح کی شفاعت پر رد کرنا مقصد ہے۔ اور صمد وہ ہے جس کا جوف، پیٹ نہ ہو، یہ بھی علماء نے لکھا ہے، یعنی وہ کسی کھانے پینے سے بھی مجبور نہ ہو۔ اور صمد وہ ہے جس کو تمام لوگ اپنے حاجات اور ضروریات میں پکاریں، اور اس کو کسی بھی کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی مساوی بھی نہیں، اس لیے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تعالی جیسا کوئی نہیں اور نہ اس کے برابر ہے۔ یہاں پہ اگر فوائد میں ہم دیکھتے ہیں تو انسان یا اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہے، اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہے، انسان ہو، جانور ہو، جن ہو، نباتات ہو، وہ تقریباً اسی سلسلے سے چلتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ کسی سے پیدا ہوئے یا ان سے کوئی پیدا ہو گئے، حتیٰ کہ نباتات، جن، جانور، ان سب چیزیں اسی میں آتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو کہ لم یکن لہو کفوا احد میں آئیں گے، یعنی ملائک۔ ملائک کیا ہے؟ ان جیسے تو کوئی ہے، اگرچہ وہ کسی کے باپ بیٹے نہیں ہیں، لم یلد ولم یولد میں نہیں آئیں گے، لیکن ولم یکن لہو کفوا احد میں آئیں گے، تاکہ یہ بھی سب اس سے نکل جائے۔ تو ملائک ہے یا اور اس طرح کی کچھ مخلوقات بھی ممکن ہے کہ اس کا مثل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مثل بھی نہیں، نہ اللہ کے فرع ہے، نہ اصل ہے، اور نہ مثل ہے، تاکہ تمام مخلوقات سے اللہ تعالیٰ الگ ہو جائے۔ اور اس لیے اس میں رد ہے یہود پر، نصارہ پر، مجوس، مشرکین، حلولیہ، اتحادیہ، اور تمام وہ ادیان جو کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جز ہے، یا اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حصہ ہے، والعیاذ باللہ۔ اگلا فائدہ اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے لم یلد ولم یولد ماضی کے ساتھ، کیونکہ لم کا معنی ماضی کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی نہ پیدا ہوا، نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی پیدا ہوا ہے، اور نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے، پہلے ماضی کے ساتھ۔ تو مضارع کو کیوں نہیں ذکر کیا؟ کی وجہ یہ ہے کہ دعویٰ لوگوں نے جو کیا ہے وہ پہلے ماضی میں ہو چکا ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوگا، اور نہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی باپ ہوگا۔ ہوگا والا کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماضی کے ساتھ اس کو نفی کیا ہے کہ پہلے یہ لوگ کہہ چکے ہیں اس طرح۔ ولم یکن لہ ولم یکن لہ کفوا احد۔ اچھا، اب اگلا فائدہ، اس سورت کو سورت الاخلاص کہتے ہیں۔ اخلاص کا معنی براءت بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اخلاص خلاصی سے، نجات سے، اور براءت بھی ہے۔ اور ایک اور سورت ہے جس کو بھی سورت الاخلاص کہتے ہیں، وہ ہے قل یا ایھا الکافرون۔ دونوں صورتیں سورت الاخلاص ہیں، لیکن ایک سورت میں جو اب ہم پڑھ رہے ہیں سورت الاخلاص، قل هو اللہ احد، اس میں عقیدے کا اخلاص ہے، اور سورت الکافرون میں عمل کا اخلاص ہے۔ اس لیے برات شرک سے اور مشرکین سے اور ان کے کاموں سے اور ان کے معبودات سے، سب یہ عملی کام ہے، پریکٹیکلی یا فزیکلی جو بھی کہے اس کو، عملی طور پہ ہے، تو وہ بھی سورت الاخلاص ہے۔ اور یہاں پہ عقیدے کے حوالے سے کہ میں ان چیزوں سے بالکل برات کرتا ہوں، اور یہ عقیدہ میں نہیں رکھتا،
تو یہ بھی اخلاص ہے۔ اور اس صورت کے فضائل میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کا آغاز ان دو صورتوں سے کرتے۔ دن کا آغاز کیسے ان دو صورتوں سے کرتے؟ یعنی ہر روز فجر کی سنتوں میں پہلی صورت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری صورت میں قل هو اللہ احد پڑھتے، سنت طریقہ ہے۔ دن کا آغاز اس برات سے اور اخلاص کی صورتوں سے ہو، عملی طور پر بھی برات اور عقیدے کے طور پر بھی برات۔ اور پھر اسی طرح رات کا آغاز بھی ہم اسی دو صورتوں سے کریں تو پھر مسنون تھا اور مسنون ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی دو رکعتوں میں، دو رکعت سنتوں میں، پہلی میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسرے میں قل هو اللہ احد پڑھتے۔ اور اسی طرح وطر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھتے، اور 3 میں سے ایک میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسرے میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسرے میں قل هو اللہ احد۔ یہ صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روٹین میں شامل تھی، کیونکہ ہر مومن کے لیے اپنے عقیدے کی تجدید، رینیو ہر وقت کرنا چاہیے، اور ہر صبح و شام جو ہے اس کو ضرورت ہے کہ تاکہ وہ ان سے براءت کرے، شرک سے اور مشرکین سے۔ تو اس کے لیے یہ دونوں صورتیں ہیں۔ تفسیر چونکہ میں مختصر کرتا ہوں اس لیے اب زیادہ تفسیر نہیں کرتا، تفسیر یہاں پہ ختم کر لیتا ہوں۔ لیکن اب جو صورت کے فضائل یا نام ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس میں سے ایک فضیلت آپ کو بتا دیے کہ وہ صورت ہے یا وہ صورتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں پڑھتے تھے، اور دن اور رات کا آغاز اپنے ان صورتوں سے کرتے تھے۔ اسی طرح اس صورت کے عظیم معانی اور مقاصد اور مفاہیم کی وجہ سے اس کے کچھ اور بھی فضائل آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، حدیث ابو درداء رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، کیا تم رات کو 1/3 قرآن نہیں پڑھ سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ 1/3 قرآن یعنی 10 پارے پڑھنا تو مشکل کام ہے، کیسے ہم ہر رات کو پڑھیں؟ تو فرمایا کہ قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد یہ 1/3 قرآن ہے، قرآن کا تیسرا حصہ ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں ہے، عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں معوذات کو ہر نماز کے بعد پڑھوں، اور معوذات میں قل هو اللہ احد بھی شامل ہے، یعنی ہر نماز کے بعد قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنی چاہیے۔ اور پھر عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے مجھے تو میں نے کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑا اور نہ چھوڑوں گا، اور ہمیں بھی یہی کرنی چاہیے کہ کبھی بھی ہم اس کو نہ چھوڑیں۔ اسی طرح اس کے فضائل میں سے یہ بھی ہے، اسی عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ میں تمہیں کوئی ایسی صورت یا صورتیں نہ بتاؤں جو کہ نہ تورات میں اس جیسے ہیں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، اور نہ اسی قرآن میں اس جیسے کوئی صورتیں نہیں۔ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ہر رات سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اور یہ 3 صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھتے تھے۔ اور حدیث میں ہے، عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ہم ایک رات جبکہ شدید بارش بھی ہے اور اندھیرا بھی ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جماعت کرائے، عشاء کی نماز پڑھائے ہمیں، کہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جماعت پڑھائے۔ اس حالت میں بھی صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہیں
کہتے ہیں کہ ہم ڈھونڈنے کے لیے نکلے، تو جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ پڑھ، قل، تو میں نے کچھ نہیں کہا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل، تو میں نے کچھ نہیں کہا۔ پھر تیسری دفعہ اس نے کہا کہ قل، کہو، تو میں نے کہا ما اقول، کیا پڑھوں، کیا کہوں یا رسول اللہ، کیا کہوں؟ تو فرمایا قل هو اللہ احد اور معوذتین، جب تم صبح کرو یا شام کرو 3 دفعہ پڑھ لیا کرو تو یہ تمہارے لیے ہر چیز سے کافی ہے۔ 3 دفعہ صبح پڑھنا اور 3 دفعہ شام کو پڑھنا ہر چیز سے کافی ہے۔ کون سی چیز سے؟ جو بھی آپ کے ذہن میں آئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خفیہ رکھا ہے، آپ کے سیکورٹی، حفاظتی تدابیر سے یا عبادات سے، ہر چیز سے آپ کے لیے کافی ہے۔ اور جب بھی کوئی بیمار ہوتا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ان صورتوں سے دم کرتے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ان کو بیماری ہوتی، تکلیف ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں سے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان سے اپنے آپ کو دم کر لیتے۔ اور جب مرض الموت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا ہوئے تو عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے ہاتھوں کو اس طرح جمع کر کے اس میں پڑھ لیتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیر لیتی، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی جو برکت ہے وہ بھی ان کو نصیب ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر رات سونے سے پہلے پڑھتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بستر پر آتے تو اپنے ہاتھوں کو جمع کرتے ہیں، جس طرح ہم دعا کرتے ہیں اس طرح جمع کر لیتے، ثم نفس فیہما، نفس یعنی اس طرح تف ہم کرتے ہیں، نفس فیہما، فقرأ، تو اس کے بعد فوراً پڑھتے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھتے اور اپنے جسم پر اپنے ہاتھوں کو ملتے اور سر سے شروع کر لیتے، سر اور چہرے سے، سر سے شروع کر کے پھر چہرے پر آئے اور پھر جتنے بھی اس کا جسم کا سامنے حصہ ہے اس پہ ہاتھوں کو پھیر لیتے۔ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ کرتے ہیں، یعنی 3 دفعہ صورتیں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اس فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اسم اعظم جس کی وجہ سے یا جس سے کوئی بھی انسان کوئی دعا کرے تو وہ قبول ہو سکتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ اس سے دعا کر رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وجبت، وجبت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو سنا کہ یہ سورت پڑھ رہا تھا تو فرمایا کہ وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس بندے کو بتا دوں، لیکن چونکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لنچ یعنی دن کے کھانے کے لیے جا رہا تھا، تو میں نے کہا کہ اب اگر میں اس کو بتاؤں گا تو میرا جو کھانا ہے وہ مس ہو جائے گا، تو اس لیے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کے لیے جا رہا ہوں، بعد میں اس کو بتا دوں گا۔ تو اس کے ساتھ چلا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کے لیے گیا، تو جب واپس آیا تو وہ بندہ اس کو نہیں ملا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اور بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو سنا تو دعا کر رہا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، تو بندے کو سنا کہ وہ دعا کر رہا ہے اور دعا میں اس نے کہا اللہم انی اسألک بأنک انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، دعا میں اس نے یہ کہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم،
اس نے اللہ تعالیٰ سے اسم اعظم کے ذریعے مانگا ہے۔ اذا سئل به اعطا واذا دعی به اجاب، جب بھی اس نام سے اللہ تعالیٰ کو کوئی پکارتا ہے یا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ دے دیتا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دعائیں قبول ہو جائے تو یہ طریقہ ہے کہ ہم دعا کے ساتھ یہ کہے، اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور ساتھ اپنے دعا کرے جو بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح اس صورت کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اس سے محبت کرنا، اس صورت سے محبت کرنا جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے، انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ قباء میں ایک انصاری تھے جو کہ لوگوں کو جماعت کرواتا تھا، نمازیں پڑھاتا تھا۔ تو جب بھی نماز پڑھاتا تو اپنے تلاوت کا یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد تلاوت کا آغاز قل هو اللہ احد سے کرتا، حتیٰ کہ اس سورت کو پڑھ لیتے، پھر جو ہے ساتھ کوئی اور سورت ملا کے تلاوت کو ختم کر کے رکعت کر لیتا۔ اور ہر رکعت میں اور ہر نماز میں یہ بندہ اس طرح کرتا کہ سٹارٹ سورت قل هو اللہ احد، پھر کوئی اور سورت، اور پھر رکعت کر لیتا۔ تو لوگوں نے اسے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے تمہارا، تم سورت قل هو اللہ احد کو شروع کرتے ہو، پھر یہ سمجھتے ہو کہ یہ کافی نہیں ہے، چھوٹی سورت ہے تو ساتھ اور ملا لیتے ہو، تو اس کو چھوڑو اور صورتیں پڑھ لیا کرو نا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں کبھی بھی اس طرح نہیں کرتا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح تمہیں جماعت کرواؤں تو میرے پیچھے نماز پڑھ لینا، اور اگر نہیں چاہتے ہو تو میں نہیں پڑھاتا، لیکن میں اگر پڑھاؤں گا تو اسی طریقے سے پڑھوں گا۔ اور لوگوں کو یہ مناسب پسند بھی نہیں آیا کہ اس کے علاوہ کوئی اور ان کو جماعت کروائے، کیونکہ ان میں سے وہ بہترین انسان تھا، تو یہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ کوئی اور جماعت کروائے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء جایا کرتے تھے قباء والوں کے ہاں، اور خاص کر ہر ہفتے کے دن جس طرح آج کا دن ہے، تو اس دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور جایا کرتے تھے قباء۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے اور لوگوں نے ان کو بتایا کہ فلاں جو ہے اس طرح کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیوں ایسے نہیں کرتے ہو، جس طرح تمہارے دوست بتا رہے ہیں ایسے کرو۔ تو اس نے کہا انی احبھا، میں اس کی اس لیے نہیں چھوڑتا کہ میں اس صورت سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، تمہاری اس محبت تمہیں، یہ جو تمہاری محبت ہے اس صورت کے ساتھ، اس کی وجہ سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اگلی کیا ہے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور جو بھی اس سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ سمجھتے ہیں آپ، غزوہ ہوتا ہے ایک سریہ یعنی ایک گروپ ہے، ایک گروپ کو بھیجا ہے جہاد کے لیے، اور ان کا لیڈر جو ہے لوگوں کو نماز پڑھاتا تھا، اور وہ اینڈ میں آخر میں سورت قل هو اللہ احد پڑھتا، پہلے کے برعکس، پہلے میں کیا شروع میں پڑھتا تھا اور یہ آخر میں سورت قل هو اللہ احد پڑھتا۔ تو جب یہ لوگ آئے، گروپ واپس آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے لگے کہ یہ اس طرح کرتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ان کو کہا کہ اس سے پوچھو کہ کیوں ایسے کرتے تھے۔ جب پوچھا گیا تو کہا لِأَنَّهَا صِفَةُ الرحمن، یہ رحمان کی صفت ہے اور میں پسند کرتا ہوں کہ اس کو پڑھو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبروہ، بتاؤ ان کو، خوشخبری دو اس کو، ان اللہ تعالی یحبہ، کہ اللہ تعالی اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الاخلاص کے ساتھ محبت کرنا جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، سبب ہے، اور رحمان کے محبت کا ذریعہ اور سبب بھی۔
اور جس طرح آپ کو بتایا کہ جنت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صورتوں سے اپنے دن کا آغاز کرتے اور دن کا اختتام بھی اسی پر کرتے. اس صورت میں آ، اختلاف ہے کیا مکی ہے مدنی ہے. دونوں اقوال ہیں، کسی نے کہا کہ مکی ہے اور کسی نے کہا کہ مدنی ہے. اور صورت کے اہم موضوعات میں سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اثبات، اللہ تعالیٰ کی کمال کے صفات بیان کرنے ہیں، اور یہ عقیدہ باطل کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے یا باپ ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفائی بیان کرنا، تنزیہ کہ اس کا کوئی مثل بھی نہیں ہے. اس پر ہم اپنی بات کا اختتام کر لیتے ہیں. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ کو ٹائم دیتا ہوں 1-2 منٹ، اور اگر نہیں ہے تو پھر اپنے بات کو ختم کر لیں گے. مدکر فہم قرآن کورس میں سب شریک ہو جائیں، سب سے درخواست ہے. اور خاص کر یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور بار بار میں آپ کو کہتا ہوں کہ مدکر پروگرام جو ہے شاید اس جیسے کوئی پروگرام دنیا میں نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کے لیے ایک نعمت ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ واٹس اپ، سوشل میڈیا پہ علماء بہت کم فعال ہے، ایکٹیو ہے. لیکن اگر کوئی ہو بھی جائے تو اس طرح کے باقاعدگی سے آپ کو ٹائم نہیں دے سکتا کہ وہ ہر بات آپ کو بتائیں. تو اس لیے سوشل میڈیا پہ راج جو ہے وہ اکثر ایسے لوگوں کا ہے جو کہ ویسے دین کے نام پہ آ، آ، چیزیں پلا رہے ہیں. کچھ اس میں سے صحیح بھی ہوں گے، کچھ غلط بھی ہوں گے، لیکن ان کی اپنی شوق اور جذبے کی وجہ، شوق اور جذبہ ہے لیکن علم نہیں ہے. تو اس لیے صحیح اور غلط میں تمیز کرنا، فرق کرنا بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں. اور الحمدللہ رب العالمین کہ میرا عقیدہ ہے، اور اس پہ مجھے بہت خوشی ہے کہ الحمدللہ میں نے اس پروگرام کو اپنے مسلمانوں، خاص کر اردو زبان والوں کے لیے، اور اب انشاءاللہ اس کو پشتوں میں بھی ہم شروع کریں گے، یہ ایک بڑا تحفہ ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ تفسیر کے اسپیشلسٹ لوگوں نے اس کو مرتب کیا ہے. میں خود بھی الحمدللہ مدینہ منورہ سے علوم القرآن اور تفسیر میں 16 سال میں نے وہاں پہ پڑھا ہے، پی ایچ ڈی کی ہیں. اور میرے اساتذہ، مشائخ جو وہاں پڑھا رہے تھے، اس میں سے 15 سے زائد بڑے بڑے تفسیر کے علماء اس پروگرام کے چلانے میں ہمارے ساتھ شریک ہیں. تو اس لیے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح کوئی پروگرام آپ کو نہیں ملے گا اور نہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سے قبول فرمائے، اور سب کو جو ہے اس علم سے اور اس پروگرام سے استفادہ کرنے کا موقع نصیب فرمائے. تو تمام سے گزارش ہے کہ اس پر خود بھی شریک ہو، دوسروں کو بھی ترغیب دے، تاکہ آپ کے اوقات قیمتی ہو جائے اور کسی کا یہ بہانہ بھی نہ رہے کہ میرے پاس علم نہیں آیا اور میں علم حاصل نہ کر سکا کیونکہ ٹائم نہیں تھا، یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا. اب آپ کے گھر میں قرآن کریم کے درس ہو رہے ہیں، اور پچھلی دفعہ میں نے درس میں کہا تھا کہ گھر میں ہم حلقے لگائے، مجلس کے نشست کا جو ہے اہتمام کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل ہو. تو آپ سے گزارش ہے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کو موقع دیتا ہوں. جی کوئی سوال ہے؟ سوال ہے تو وائس میسج میں بتا دیں. نہیں ہے، بند کر لیتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.